بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے اور رشیا یوکرین کے اوپر اپنی آخری جنگ لڑنے جا رہا ہے، یعنی کہ فائنل بیٹل جو ہے وہ لڑنے جا رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی آ گئی ہے۔ یوکرین اس ریجن کے اندر ہے جہاں پہ سردی میں آپ کھل کے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ گرمی کے اندر جب برف پگھل جاتی ہے، موسم کھل جاتا ہے، تو اس وقت پھر آپ کے پاس زیادہ چانس ہوتا ہے ایڈوانس کرنے کا، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ رشیا اس سمر کے اندر کوئی ڈیسائسو وکٹری جو ہے وہ حاصل کر لے گا۔ جب ایسی خبریں سامنے آ رہی تھیں، وہاں پہ آ کے کچھ ویسٹرن کنٹریز نے اور خاص طور پہ فرانس نے ایک سپینر پھینک دیا، اور فرانس کے صدر میکرون نے یوکرین کی جنگ کو آپ کہہ لیں کہ دوبارہ زندہ کر دیا۔ 26 فروری کی بات ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے رشیا کو یہ جنگ نہیں جیتنے دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ فرانس نے دوسری یورپین کنٹریز سے یہ کہا ہے کہ آپ کو اب کھل کے رشیا کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اوورٹلی یعنی کہ کھل کے سامنے آنا، اور ایک ہوتا ہے کوورٹلی پیچھے رہ کے چھپ کے حملے کرنا یا چھپ کے کارروائیاں کرنا۔ فرانس کا صدر کہتا ہے کہ ہمیں اب اوورٹلی رشیا کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنی پڑے گی اور اپنی پراپر فورسز یوکرین بھیجنی پڑیں گی، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ رشیا یہ جنگ جیتے اور یوکرین کے اندر رشیا کی مرضی کی گورنمنٹ بنے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، ملک یوکرینینز کا ہے، ویسٹ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی گورنمنٹس وہاں پہ بنے، رشیا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی گورنمنٹ وہاں پہ بنے، اور اس کے لیے رشیا بھی جنگ لڑنے کو راضی ہے، اور ویسٹرن کنٹریز خاص طور پہ فرانس جو ہے وہ بھی جنگ لڑنے کو راضی ہے۔ اب جو رشیا کی فورن انٹیلیجنس سروس ہے، اس کے ہیڈ کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس کی گورنمنٹ اور اس کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ یوکرین کی جنگ کے اندر حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فرانس کے صدر نے کھلم کھلا ہی کہہ دیا ہے کہ ہمیں اوپرٹلی رشیا کے خلاف جا کے لڑنا چاہیے، لیکن اندر کھاتے وہ کس قسم کی جو ہے وہ پریپریشنز کر رہے ہیں، اس کی ایک رپورٹ رشیا کی فورن انٹیلیجنس سروسز جو ہے اس کے ہیڈ نے پوٹن صاحب کو پیش کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ فرانس شروع کے اندر کم سے کم 2000 فوجی اپنے یوکرین بھیجنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور یہ 2000 فوجی فرانس کھلم کھلا جو ہے سب کے سامنے دنیا کو بتا کے بھیجنا چاہتا ہے۔ رشین انٹیلیجنس سروسز کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی فرانس کی فورسز جو ہیں اور برٹن کی فورسز جو ہیں وہ بھی کچھ اپنے ملیشیاز کے ذریعے سے یوکرین کی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی کہ اپنی پراپر ریگولر آرمی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ آرمی کے ذریعے سے، جن کو پیسے دے کے جنگ وغیرہ لڑی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے برٹن، فرانس اور دوسری یورپین کنٹریز جو ہیں وہ یوکرین کے اندر اپنے فوجی بھیج رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ فوجی جو ہیں ان کو ریگولر آرمی سے ان کے ریکارڈ ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ ریزائن وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ لے لیے جاتے ہیں۔ یہ پراپر آرمی کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن یہ بیسیکلی فرینچ نیشنلز ہیں، برٹش نیشنل ہیں، اور کچھ اور یورپین کنٹریز کے نیشنل جو ہیں وہ اس وقت یوکرین کے اندر رشیا کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور رشین کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف ان باتوں کا پتہ ہے، بلکہ ہم نے کچھ دیر کے اندر 60 فرینچ نیشنل یوکرین کے اندر جو ہے وہ مارے بھی ہیں۔ رشیا کے ملٹری آفیشلز کا کہنا یہ تھا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق یہ جو یورپین نیشنلز تھے جو یوکرین کے اندر آگے جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے، ان کا ایک اسمبلی پوائنٹ تھا جہاں پہ انہوں نے آ کے اکٹھے ہونا تھا، اور وہاں سے پھر اپنے آرڈرز لے کے تو آگے جنگ میں جانا تھا۔ ہم نے اس جگہ کو ہی اڑا دیا، جب یہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہم نے وہ جگہ ہی اڑا دی، اور اس کارروائی کے اندر 60 فرانس کے نیشنلز تھے اور دوسری کنٹریز کے نیشنل جو ہیں وہ بھی مارے گئے۔ پھر فرانس کی جو آرمی کے چیف ہیں جن کا نام پیئر شلز ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ٹفسٹ انگیجمنٹس کے لیے تیار ہے، اور ہمیں ہماری گورنمنٹ جہاں پہ بھی بھیجے گی ہم اپنی وہ انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو پورا کریں گے۔ فرانس کے آرمی چیف کا کہنا یہ تھا کہ ہم 30 دن کے اندر 20,000 پرسنل جو ہیں وہ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ یہ 20,000 پرسنل بیسیکلی ایک ڈویژن فورس ہوگی جس کو ہم 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ تیار کر کے یوکرین بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا کہنا یہ تھا، تو جہاں پہ رشین انٹیلیجنس کا کہنا یہ ہے کہ فرانس 2000 فوجی یوکرین بھیجنا چاہتا ہے، وہاں پہ فرانس کے آرمی چیف کا کہنا یہ ہے کہ میں 30 دنوں کے اندر 20,000 فوجی جو ہیں وہ یوکرین بھیج سکتا ہوں۔ ڈائریکٹلی یوکرین کا نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم 30 دنوں کے اندر 20,000 فوجی تیار کر سکتے ہیں، یہ ایک ڈویژن فوج ہوگی، اور وہ اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز اس وقت ان کے لیے یوکرین ہی ہے، اور کہاں پہ جا کے انہوں نے جنگ لڑنی ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں کے اندر فرانس کی جو پارلیمنٹ ہے
اس نے یوکرین کے ساتھ ایک نیا بائیلیٹرل سیکیورٹی ڈیل جو ہے وہ بھی سائن کی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ فرانس اس وقت یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مضبوط کرنے میں بہت اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے نہ صرف فرانس اپنے میزائلز دینا چاہتا ہے بلکہ اپنی اسپیشل فورسز بھی وہاں پہ جا کے تعینات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ماسکو کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی بڑا جو ہے وہ چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ جی ہم فرانس کی فورسز کا انتظار کریں گے، ویٹ کریں گے، اور وہ جہاں پہ بھی آئیں گی وہ ہمارا پرائم ٹارگٹ ہوں گی۔ یعنی کہ اگر فرانس اپنے فوجی بھیجتا ہے یوکرین میں پراپر یونیفارم کے اندر، ابھی تو فرانس اپنے کہہ لیں کہ پرائیویٹ آرمی بھیج رہا ہے، تو پوٹن کا کہنا یہ تھا کہ اگر فرانس اپنی پراپر آرمی بھیجتا ہے جو کہ فرینچ گورنمنٹ کے امبریلا کے نیچے یوکرین میں جا کے لڑتی ہے، تو پھر پوٹن کا کہنا یہ تھا کہ یوکرینین فوجیوں سے بڑھ کے ہمارا پہلا ٹاسک جو ہے وہ یہ فرانس کے فوجی ہوں گے، اور ان کو ہم پہلے نشانہ بنائیں گے اور یوکرینینز کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ رشیا کے صدر پوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یوکرین کے اندر یورپین کنٹریز اپنی فوجیں بھیجتی ہیں تو یہ تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوگا، اور پوٹن نے صاف طور پہ یہ دھمکی دے دی ہے کہ رشیا کسی بھی صورت یوکرین کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یوکرین کے اندر مردی رشیا ہی کی چلے گی۔ دیکھیں اسی وجہ سے تو رشیا نے یوکرین میں جنگ چھیڑی، اگر رشیا نے پیچھے ہی ہٹنا ہوتا تو 2 سال وہ جنگ کیوں لڑتا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ رشیا کو یہاں پہ لمبے عرصے تک انگیج کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا پلان کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی فورسز بھی بھیجو اور کوشش یہ ہو کہ رشین فورسز زیادہ دیر تک یوکرین کے اندر انگیج رہیں۔ مرے گا کون؟ مرے گا یوکرینین یا رشین فوجی۔ اپنے تھوڑے سے فوجی بھیج کے رشیا کو غصہ دلاؤ، رشیا اور زیادہ اٹیکس کرے گا، زیادہ اٹیکس کرے گا تو زیادہ غلطیاں کرے گا، زیادہ غلطیاں کرے گا تو اپنی فوجی مروائے گا۔ تو بہرحال دونوں طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں چل رہی ہیں۔ فرانس کا صدر کہہ رہا ہے کہ میں کسی صورت رشیا کو یہ جنگ جیتنے نہیں دوں گا، رشیا کا صدر پوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تیسری جنگ عظیم کی تیاری جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کر رہی ہیں۔ تو حالات جو یوکرین کے اندر ٹھنڈے پڑنے جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ رشین اس سمر کے اندر کوئی ڈیسائسو وکٹری حاصل کر لیں گے، فرانس نے یہاں پہ ایک نیا کٹا کھول دیا اور اس نے کہا کہ جی ہم اپنی فورسز یوکرین بھیج دیں گے۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کس طرف کچھ چیزیں جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی یوکرین کے اوپر ایک اپڈیٹ، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔